السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم انہیریٹنس ویب سیریز، لیکچر نمبر 5۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے شیئرز آف فادر، یعنی باپ کے حصے۔ اسلامی قانون وراثت کے اکارڈنگ والد صاحب کو کتنے طریقے سے ترکے میں حصہ جاتا ہے؟ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو والد صاحب کا حصہ اس کے اندر 1/6 ہوگا، لیکن اولاد میں یہ شرط ہے 1/6 تبھی والد صاحب کو جائے گا جب اولاد میں کیول میل ہوں، یعنی بیٹا، پوتا اور پڑپوتا موجود ہو تو والد صاحب کو 16.67% جاتا ہے، یعنی 1/6 چھٹا حصہ والد صاحب کو اس وقت جائے گا کہ کڈس پریزنٹ ہیں، اولاد موجود ہو، کڈس پریزنٹ ہوں، لیکن یہاں کڈس میں سن، گرانڈ سن اور گریٹ گرانڈ سن، یعنی پوتا، پڑپوتا ہو یا بیٹا ہو، تو بیٹا، پوتا، پڑپوتا اگر موجود ہیں تو والد صاحب کا حصہ 1/6 ہے۔ جبکہ ان کیس آف دی ماں کے کیس میں چاہے بیٹی ہو تب بھی والدہ کا حصہ 1/6 تھا، لیکن والد کے کیس میں اگر مرنے والے کی اولاد میں کیول بیٹیاں موجود ہیں، پوتیاں موجود ہیں، پڑپوتیاں موجود ہیں تو والد صاحب کو 1/6 نہیں جاتا۔ اس والے کیس میں والد صاحب کو 1/6 تو جائے گا ہی جائے گا، والد صاحب کو 1/6 تو ملے گا ہی ملے گا۔ 1/6 کے ساتھ میں آر کا مطلب ہے ریسیڈیو بھی ملے گا، یعنی والد صاحب کو 16.67 تو وہ حصہ ہے جو جانا ہی جانا ہے، پلس اگر جو فکس شیئرر ہیں جن کے حصے مقرر ہیں شریعت میں، ان کو بانٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو بچا ہوا مال بھی والد صاحب کو ہی لوٹ کر جائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ کڈس کے اندر جو کڈس موجود ہیں ان کے اندر ڈاٹر موجود ہو یا گرانڈ ڈاٹر موجود ہو یا گریٹ گرانڈ ڈاٹر، یعنی بیٹی ہو، پوتی ہو یا پڑپوتی ہو، تو والد صاحب کو 1/6 بھی ملتا ہے اور بچا ہوا مال بھی ملتا ہے، جو کہ جن کے حصے مقرر ہیں شریعت میں ان کو بانٹنے کے بعد اگر بچ جاتا ہے، جب انشاءاللہ آپ کورس کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کس طریقے سے حصے بچ جاتے ہیں۔ جبکہ ماں کے کیس میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے کیس میں ہی 1/6 تھا، تو یہاں پہ ایک ڈفرینس یہ ہے۔ تیسرا جو ہے والد صاحب کو حصہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے کیول آر، بچا ہوا مال، یعنی ریسیڈیو۔ تیسری کنڈیشن ہے آر کی، یعنی ریسیڈیو کی۔ یہ کب ہے؟ کہ مرنے والے کی کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو، نو کڈس۔ اگر مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، تو جن کے حصے فکسڈ ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، ان کو دینے کے بعد سارا بچا ہوا مال والد صاحب کو چلا جاتا ہے۔ تو 3 طریقے سے والد صاحب کو جا رہا ہے۔ پہلا، اگر اولاد میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا موجود ہے تو والد صاحب کا شیئر 1/6 ہے، 1/6 ہے۔
दूसरा, अगर औलाद में बेटी, पोती, पड़पोती मौजूद है तो वालिद साहब को 1/6 तो जाना है, और अगर जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, फिक्स्ड हैं, उनको बांटने के बाद बच गया तो बचा हुआ माल भी वालिद साहब को जाना है। तीसरी कंडीशन वालिद साहब की ये है कि अगर औलाद में से कोई भी ना हो, बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, कोई भी ना हो, तो वालिद साहब को केवल बचा हुआ माल यानी रेसिड्यू जाता है। जिनके हिस्से शरीयत में फिक्स्ड हैं उनको देने के बाद बचा हुआ माल वालिद साहब को चला जाता है। और चौथी कंडीशन यहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करेगी जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ दी गई, कि अगर शौहर या बीवी में से कोई एक मौजूद हो और वालिदैन मौजूद हो। तो जैसे मैंने माँ वाले में डिस्कशन किया कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बीवी मौजूद है और वालिदैन मौजूद हैं, तो बीवी को 1/4 देने के बाद 3/4 जो बचता है उसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से वालिद साहब को दे दिए जाएंगे। और अगर केवल शौहर और वालिदैन मौजूद हैं और कोई नहीं है, तो शौहर का 1/2 देने के बाद जो 1/2 बचेगा उस 1/2 के फिर 3 हिस्से किए जाएंगे और 2 हिस्से वालिद साहब को दे दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसका डिस्कशन जब आप इस्लामिक इनहेरिटेंस की क्लास करेंगे तो इंशाल्लाह वो समझा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।